ہیچ کا سا تان گردد او فنا نیسرا در بارگاہ کبریا. فرماتے ہیں جب تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت میں فنا نہ ہو جائے، نیسرا در بارگاہ کبریا، کبریا کی بارگاہ میں اسے راستہ نہیں مل سکتا. فنا کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسم ختم ہو جائے گا. یہ سفر باطن کا سفر ہے، یہ اندر سے حاصل ہوتا ہے. جس طرح کہ ایمان تصدیق کا نام ہے نا، اخلاص تصدیق کا نام ہے، تقویٰ پرہیزگاری دل کی صفت ہے، توکل دل کی صفت ہے، اس کے بعد وہ عمل کی صورت میں سامنے آتا ہے. رومی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے سامنے فنا نہیں ہو جاتا، اسے کبھی بھی خدا کی محبت اور کبریا کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضرت شاہ نیاز فرماتے ہیں بندگی اور حق پرست کچھ نہ ہونا ہے نیاز، کچھ نہ ہونے کے سوا اور حق پرستی کچھ نہیں. انسان کے قلب میں جس وقت خواہشات، انانیت اور خودی کا دھوم باقی رہے گا، وہ کبھی بھی سفر طے نہیں کر سکے. جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا ہے، ان کی حالت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں عشق کی آگ نے ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیا ہے. وہاں نہ خودی ہے، نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ کینہ ہے، کوئی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف خدا کی رضا اور اس کی محبت ہے. اور وہ محبت اس طرح جلوہ گار ہوتی ہے کہ ہر وہ انسان جو راہ خدا میں چلتا ہے، وہ عارف جو ہے وہ پہچانتا ہے، اس کی اسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے. مولانا روم نے ارشاد فرمایا چیز میں راج فلک کی نیز تھی کہ آسمانوں کا مراج کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تو اپنی انانیت اور خودی کو ختم کر، آشکارا مذہب و دین نیز تھی. عاشقوں کا مذہب اور دین جو ہے وہ مٹ جانا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں یار. اس کے اوپر بڑی خوبصورت مولانا روم نے ایک مثال دی ہے. جناب فرماتے ہیں کہ ایاز کا اور محمود کا آپس میں تعلق پیدا ہو گیا محبت کا. تو محبت کا تعلق ایسا پیدا ہوا کہ وہ محمود کے استبل میں نوکر تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کو دانائی عطا فرمائی تھی، شعور عطا فرمایا تھا. وہ محمود کی طبیعت کو پہچانتا تھا. استبل کی نوکری کرتے کرتے محمود کا اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا. وہ استبل کے جس وقت آ کے دیکھتا، صفائی کو دیکھتا، چارے کو دیکھتا، ان کے تمام کام کو پسند آ گیا. بادشاہ کا اس کو قرب نصیب ہو گیا، اور قرب اس طرح نصیب ہوا کہ محمود اس کے بغیر جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. محمود فیصلہ تب کرتا ایاز ہوتا تو، اگر ایاز نہ ہوتا تو فیصلہ نہیں کر سکتا. اب ایاز جو تھا وہ وزیر بن گیا. جس طرح وہ وزیر بنا تو حسد جو ہے وہ دوسرے جو معاصر تھے ان کا حسد بڑھ گیا. تو جب بھی کوئی چیز چوری ہوتی تو وہ نہ ملتی تو وہ بادشاہ کو کہتے کہ جی چور کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ نے ہماری بات ماننی نہیں ہے. بادشاہ نے کہا کہ کس نے چوری کی؟ اس نے کہا جناب یہ جو آپ کا قریب ہے جس کے بغیر آپ ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتے، اس نے ایک حجرہ بنایا ہوا ہے، اس پر پرہ لگایا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ اس حجرے میں موجود ہے. بادشاہ نے کہا کہ اچھا بھی چلو لے آؤ، تلاشی لو. وہ چلے گئے تلاشی لینے کے لیے. تلاشی لینے کے جس وقت گئے تو انہوں نے تالا توڑا. تالا توڑنے کے بعد اندر داخل ہوئے تو ایک صندوق تھا، اس کو تالا تھا، اس کو توڑا. اس میں کیا تھا؟ اس میں تھا ایک چپل جو وہ پہنا کرتا تھا وہ جس وقت استبل میں تھا، اور ایک اس کی چارک تھی یہ واسکٹ کو، اور وہ گھاس نکالنے والا ساز و سامان تھا. اب جس وقت انہوں نے وہ دیکھا تو وہ دیوانے توڑنے لگے. نیچے بھی کوئی چیز نہیں. بادشاہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم آپ کو تلاش کر کے لا دیتے ہیں، جو جواہرات جو موتی ہے یہ سب اسی نے چوری کیے ہوئے. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جس سے ذرا وہ تلاشی لیتے گئے حجرے کی، ان کے جو چہرے تھے وہ سیاہ ہوتے گئے. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور سفید چہرے والے بھی ہوں گے. رومی فرماتے ہیں کہ وہ جو سیاہ چہرے ہو گئے نا اس لیے کہ بادشاہ کو کہہ کے آئے تھے کہ سب کچھ اس کے پاس موجود ہے اور وہاں سے کچھ نکلا. رومی فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں جو انبیاء علیہ السلام کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اپنی اطاعت ہم سے کرواتے ہیں، تو قیامت والے دن جس وقت ان کا نور چمک کر سامنے آئے گا نا تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے کہ ان کے قلب اطہر میں سوا خدا کے رضا کے تو کچھ اور نکلا ہی نہیں.
کہ انہوں نے سوء ظن کیا انبیاء علیہ السلام کی ذات کے متعلق، اطاعت کرنے کی بجائے، فرما برداری کرنے کی بجائے، ایمان لانے کی بجائے ان کو شک کی نظر سے دیکھا اور اپنے پر گمان کیا، تو رومی فرماتے ہیں ان کے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ سیاہ۔ اب وہ واپس لوٹ کر گئے تو بڑے پریشان۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کہاں وہ بادشاہ ہے، بولے نہ، کچھ نہ بتائے۔ خیر پھر بادشاہ نے ایاز کو منگوایا۔ آپ نے فرمایا محمود نے کہ ایاز تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیا تماشا بنایا تھا؟ اس نے عرض کی میں یہ تمام کچھ جو تھا نا، میں نے اس کو محفوظ رکھا تھا اور میں ہر روز جا کر اس کو دیکھتا تھا اور دیکھ کر میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا تھا اور مخاطب کر کے یہ کہتا تھا کہ ایاز تو یہ ہے، اب جو کچھ ہے سب محمود کا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہوا۔